الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون صدق الله العظيم قل فرما دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان حرف بے شک. اب یہ اس کا اسم کیا ہے؟ ان کا الذین یفترون علی اللہ الکذب، یہ ہے اس کا اسم. اور لا یفلحون اس کی خبر. تو اس طریقے سے یہ جملہ اسمیہ بن گیا ان کے آگے آگے. ویسے کل جو ہے یہ فعل ہے امر، اور فعل امر میں واحد یا جمع کے حساب سے انتا اس کا فاعل ہے. تو یہ سارا مفعول ہے اس کا. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. تو انا بے شک، الذین لوگ، یفترون کیا مادہ ہے اس کا؟ یہ روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ فے رے اور یہ فرا یفری. اس کا معنی کیا ہے؟ یفری وہ کرتا ہے گھڑنا. ایک باب سمے ایسے تھا، یہ تو باب ضربہ سے ہے. فرا یفری باب سمے سے آئے گا تو یہ بن جائے گا فریا یفرا. حیرت زدہ ہونا یا دہشت زدہ ہونا. یہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس بچے کو لے آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. حیرت زدہ یعنی کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ تم کیسے بچہ لے کے آگے اتنی نیک عورت. تو باب افترا میں، باب افتعال میں جائے گا تو افطرا یفتری افتراء. اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑے اہتمام کے ساتھ جھوٹ گھڑنا. یعنی ہماری زبان میں بھی کیا کہتے ہیں؟ بڑا بن گئے، جھوٹ بولے پکا. یہ بن گئے یعنی کہ باندھ کے جھوٹ بولا. تو مراد یہ ہے کہ بہت ہی پکا، جس کی کوئی جڑ سر پیر تھا ہی نہیں وہ بھی بنا لیا اس نے. تو یفتری کا مطلب ہے وہ جھوٹ گھڑتا ہے. اور یفترون اور ان کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی. وہ گھڑتے ہیں، باندھتے ہیں. اب اس کا فاعل تو پیچھے چلا گیا الذین، ٹھیک ہے. مفعول کیا ہے اس کا؟ اس جملے میں آپ دیکھیں علی اللہ الکذب. مفعول کیا ہے؟ کذب. کیوں؟ حالت نصب میں زبر آ گئی اس کے اوپر. تو اس کذب کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ. کذب کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ. خلاف حقیقت بات کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. تو جو باندھتے ہیں، گھڑتے ہیں جھوٹ کس پر؟ اللہ. اللہ کا مطلب پر. اللہ اللہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے جی؟ جس میں اللہ کا کوئی تعلق نہیں. جس طرح کہنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بیٹے، یہ جھوٹ اللہ کا بات ہے نہیں. اللہ پر یفترون علی اللہ الکذب کا مطلب ہے کہ اللہ سے جھوٹی بات منسوب کر دیں. پر جھوٹ باندھنے سے مطلب کیا ہے؟ کسی سے جھوٹی بات منسوب کر دیں. میں کہوں جی کہ آج شمشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ شام کو میرے پاس افطاری، تو 100 بندہ آپ کے گھر میں چلا جائے، آپ کو اس بات کی خبر ہی نہیں. تو میں نے ایک جھوٹ اپنی طرف سے کھڑ کے آپ کے سر باندھ دیا. اب آپ کے تو ہوش اڑ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو. یا میں کہہ دوں جی کہ جو میرے مخالف ہیں یا آپ کے مخالف ہیں جو تھانے گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ XYZ بھی ان کے ساتھ. اب میں نے اس سے ایک جھوٹی بات منسوب کر دی، حالانکہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھا. آپ اس کے دشمن بن گئے نا، اس کے ذہن آپ اس کے خلاف ہو جائیں گے ایک میرے جھوٹ باندھنے کی وجہ سے. اسی طریقے سے کوئی بندہ کہہ دے آپ کو کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بندے نماز ہی نہیں پڑھ رہے،
قیامت والے دن جب آگ میں ہوں گے پڑے ہوئے تو اس سے پتہ کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، اس آگ میں تمہیں کون سی چیز لے آئی ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور ایک بندہ کہتے بھائی کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پڑھتے ہو پڑھو، نہیں پڑھتے نہ پڑھو، آپ کے جناب گرشائی صاحب کی طرح ہو گئے، قلب جاری ہو گئے، جو نماز پڑھتے ہو پڑھو، روزے ضرورت ہی رکھنے کی، بس اللہ اللہ کرتے رہو، جنت میں چلے جاؤ، ذکر فکر۔ تو جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس کے علاوہ کوئی بات اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیں، تو جو ایسا کام کرتا ہے اللہ پہ جھوٹ باندھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ یفلحون، یفلح، پھاڑنا، ہل چلانا، پھاڑ دینا، ہل چلا کے پھاڑ دینا۔ کسان کو کیا کہتے ہیں؟ فلاحن۔ فلاحن کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسان کو۔ لیکن جب یہ باب افعال میں آیا، قرآن میں زیادہ تر باب افعال سے ہی آیا، باب افعال میں آیا تو یہ بن گیا افلح یفلح۔ اب اس کا ویسے عام تو قاعدہ کیا ہے؟ افلح یفلح، افلاحن ہونا چاہیے تھا اس کا مصدر، لیکن اس کا مصدر آتا ہے فلاحن۔ تو افلاح یفلح کا کیا مطلب ہے جی؟ مشکلات، رکاوٹوں کو پھاڑ کے منزل تک پہنچ جائے۔ کسان بھی کیا کرتا ہے؟ وہ زمین کو پھاڑتا ہے اور اس میں اپنا بیج ڈال کے تو اپنا مقصد یا کامیابی حاصل۔ اگر زمین کو چیر نہ سکے تو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو کامیابی کا عام طور پہ اس کا مفہوم لیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ کامیابی جیسے فوزن بھی ایک کامیابی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فوزن کا کیا معنی؟ کامیابی۔ تو فلاحن کا کیا مطلب ہے جی؟ جو رکاوٹوں کو، مشکلوں کو پھاڑ کر کامیابی تک جا پہنچے یا کامیاب ہو جائے۔ تو افلح وہ کامیاب ہوا، قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو۔ لیکن ایسے ہی تھوڑے کامیاب ہوئے، بڑی بڑی رکاوٹیں مشکلات زندگی میں آتی ہیں پھر جا کے مومن کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ پیدا ہوا تو کہ چلو کامیابی کا سرٹیفکیٹ سیدھے جنت میں چلے گا۔ تو قد یفلح، افلح وہ کامیاب ہوا، اور یفلح وہ ہوتا ہے، اور وہ نون جمع کی ہے، کامیاب ہوتے ہیں یا ہوں گے، کیونکہ مضارع جو ہے وہ کیا ہے؟ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں ہیں۔ تو نہیں، لا یفلحون، وہ تو کبھی کامیاب نہیں۔ جو اللہ کی نسبت، اللہ سے کسی جھوٹ کی نسبت کر دیں۔ متاع فی الدنیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین متاع کس چیز کو قرار دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے، خیر متاع الدنیا، سب سے بہترین دنیا کی جو متاع ہے وہ المرحۃ الصالحہ، بیوی ہو جو کہ نیک ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو متاع اصل میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ پھر کیا سمجھ لگا جی؟ سامان۔ لیکن ایسا سامان جو آپ کے ساتھ ہو، جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو ساتھ لے کے چلتا ہے آدمی مال، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے موبلٹی ہوتی ہے نا چیزوں کی، جیسے موبائل ہے، موبائل کو کیا کہ ساتھ لے کے چلتا ہے جی؟ موبائل بھی متاع دنیا ہے نا جی، دنیا کے اندر چیزیں ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، یوزیبل جو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو متاع، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کس چیز سے بات آگے چل رہی ہے؟ متاع فی الدنیا۔ جھوٹ بندہ کیوں باندھتا ہے جی اللہ تعالیٰ پہ؟ دیکھیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا،
کیا کیا پھر کیوں پھینکا تھا کنویں میں؟ جھوٹ بلوانے کے لیے. جبری طلاق کے حوالے سے معاملہ تھا، تو جھوٹ بلوانے کے لیے ان کو اٹھا کے پھینک دیا. انہوں نے جھوٹ بولا؟ کندھے اتر کے دونوں، تشدد ہوا، مار پڑی، جھوٹ نہیں بولا. امام احمد بن حنبل سے یہ بات کہلوانی تھی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے. انہوں نے نہیں مانی، کتنی مار پڑی. تو علماء کا یا ان لوگوں کا پھر جھوٹ ان کے قریب نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عام سب تو منصب نہیں ہے. تو جنہوں نے جھوٹ بولا ہے دنیا میں، وہ کس لیے بولا ہے بھائی؟ کوئی فائدہ ہی اٹھانے کے لیے بولا ہے، کوئی سامان ہی لینے کے لیے بولا ہے نا. کوئی 4 جائیداد بن جائے گی، کوئی جگہ بن جائے گی، کوئی دولت آ جائے گی، کوئی مال شال آ جائے گا. پہلے زمانے میں لوگ مولوی صاحب کو فالو کرتے تھے، پیر صاحب کو. پیر صاحب نے کہہ دیا کہ ایسے کر دو تو پیچھے ایسے ہی کر دیتے تھے. مولوی صاحب نے کہہ دیا 100 روٹیاں تو 100 روٹیاں، 70 کوڑے تو 70 کوڑے. مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں پچھلے زمانے میں. اب آ گئی ہے دولت. اب مولوی صاحب اور پیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے مرید چاہتے ہیں. انویسٹر جو مرید پیسے دیتا ہے پھر اس کی مرضی کی بات کرتے ہیں نا. مولوی مسجد میں ہو بیٹھا ہوا، کمیٹی کا چیئرمین مسجد کمیٹی کا سامنے بیٹھا ہو، وہ سود کھاتا ہو، تو مولوی صاحب کی جان ہے کہ وہ تقریر کرتے ہوئے کہیں کہ سود کرنے والا ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے؟ اتنی جان ہے مولوی صاحب کے اندر؟ انہیں پتا ہے اگر میں نے کہا تو اگلا جمعہ میں نے کسی اور مسجد میں جا کے پڑھنا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ الربا 70 حوبن، زنا کے گناہ کے 70 درجے ہیں. ایسرھا، کم ترین یہ ہے کہ این ین کے ہر رجل امہ، کہ ایک بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. لیکن ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک. تو متاع ان کا کیا معنی ہے؟ سامان. فی دنیا، فی میں، اور دنیا یہاں پہ کیا ہے؟ فی حرف جر تھا، اس نے اس کو مجرور کر دیا. یہ دنیاوی زندگی کا، دنیا میں کچھ متاع ہے، سامان ہے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ میں جھوٹ باندھ کے وہ وقتی فائدہ حاصل کرتے ہیں. سما، پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی دنیا میں رہ جائے گا سامان پکا پکا کسی کے پاس ہے؟ ہر کسی نے مر جانا ہے. کوئی جوانی میں مر رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں مر رہا ہے. سما، پھر اب یہ مرجعو اس کا تھا مبتدا، اس کو مؤخر کر دیا، اور یہ متعلق خبر جو تھی اس کو مقدم کر دیا. قائم مقام خبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ثم الینا، تو مقدم کرنے سے اس کے اندر کیا مفہوم پیدا ہو گیا؟ حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا. الینا، الہ کا کیا مطلب ہے جی؟ کی طرف، اور نا ہماری. اب اس میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا، ہماری طرف ہی. مرجعہم، مرجعو کا کیا مطلب ہے جی؟ رجع یرجعو، رجع یرجعو. رجع کا کیا مطلب ہے جی؟ لوٹنا، پلٹنا. رجع وہ لوٹا، وہ پلٹا، اور یرجعو وہ پلٹتا ہے، وہ لوٹ. تو مرجع کیا ہے؟ ہے جی فاعل جناب والا اس کا، کیونکہ یہ ثلاثی مجرد ہے. تو ثلاثی مجرد کے جو فاعل ہوتے ہیں وہ یا فاعل ان کے وزن پہ آتے ہیں یا فعیل ان کے وزن پر آتے ہیں. وہ مبالغہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، لیکن زیادہ تر فاعل کے وزن پہ ہی آتے ہیں. تو فاعل ان کے وزن پہ اس کو لانے کے لیے فے، الف، عین اور لام، فاعلن. اب فے عین کی جگہ یہ رجع لکھ کے رے جیم عین لکھیں ذرا، تو کیا بن جائے گا؟ راجعن، رجوع کرنے والا، پلٹنے والا. تو مرجعن کیا ہے؟ یہ اسم مکان ہے، ظرف مکان، جگہ کے حوالے سے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے 2 وزن ہوتے ہیں، مفعل
اور مفعل دو وزن ہوتے ہیں، جیسے مشرب پینے کی جگہ، اور جو مفعل کے وزن پہ آتا ہے مثلا سجدہ یسجد مسجد، سجدہ اس کا اسم مکان کیا ہے سجدے کا؟ سجدہ دینے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ اسی طریقے سے اب یہاں پہ آ جائیں، لوٹنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ، تو کیا بن جائے گا؟ یہ لگاتے ہیں یہاں پہ میم فے عین لام مفعل، اب فے عین لام کی جگہ رے جیم اور عین لگا دیتے ہیں، مرجعن، وہ ان ختم ہو گیا، تنوین کس وجہ سے؟ مضاف بن گیا، تو مرجعن کا کیا مطلب ہے؟ لوٹنے کی جگہ۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ رجع یرجع کا جو مصدر ہے نا جی، وہ بھی مرجعن ہے، مرجعن لوٹنا، دونوں آ جائیں گے، مرجعن لوٹنے کی جگہ بھی اور لوٹنا بھی، دونوں چیزیں آ جائیں گی اس کے اندر۔ مرجعن بھی نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا۔ اور ہم ویسے بھی اس کے ساتھ ضمیر آئے تو مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، ان کا دو ترجمے کر دیتے ہیں نا، ان کا لوٹنا یا ان کے لوٹنے کی جگہ۔ کدھر ہے جی؟ ہماری طرف، یعنی انہوں نے لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ دنیا میں جتنا مرضی سامان مل جائے، 6 کوٹھیاں ہو جائیں، کروڑوں اربوں روپے ہو جائیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، بڑی بڑی گاڑیاں ہو جائیں، لیکن آخر پلٹ کے کہاں آنا ہے؟ انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، کہیں جا نہیں سکتے۔ ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ ثم، جب یعنی کہ متاع فی الدنیا، یعنی کوئی آدمی اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، گناہ گار ہے، اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، تو دنیا کا سامان اس کے پاس نہیں ہے۔ سلمان رشدی بھوکا مر گیا، انگلینڈ میں رہا ہے، بڑی عیاشی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ یہ قادیانی جو رہتے ہیں یہ بھوکے، دنیا کا متاع تو ان کے پاس ہے، لیکن مر کے کہاں پہنچیں گے؟ اللہ کے وہاں پہ کیا ہے؟ ثم، پھر نذیقہم، ذاق یذوق، اس کا فاعل بنائیں ذرا، فاعل کے وزن کا بنائیں، فے عین لام کی جگہ زال واو اور کاف، واو چینج ہو جائے گا تھوڑا سا، یہ بنے گا ذائقن، ذا کا یذوق کا کیا مطلب ہے؟ چکھنا، خود چکھنا، لازم ہے نا، یعنی خود کسی چیز کو چکھنا۔ اور ذائقن کا کیا مطلب ہے؟ فاعل ہو گیا تو چکھنے والا جی، چکھنے والا، اور اس کی مؤنث کر دیں تو کیا بنے گا؟ ذائقۃ، کل نفس، ہر ذات جو ہے، ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والی ہے۔ ہر ذات نے موت کو، ہر نفس نے چکھنا ہی چکھنا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں کہ جو گئے میں مرتا ہی نہیں، سب نے مرنا۔ تو ذاق یذوق، چکھنا۔ اب یہ آیا باب افعال میں، یہ کیا بن گیا؟ اذاق یذیق اذاقتن، اب یہ متعدی ہو گیا، اس کا کیا ترجمہ ہے جی؟ چکھنا۔ ہاں جی، ذاق یذوق لازم تھا خود چکھنا، اذاق یذوق یذیق چکھانا، کسی اور کو چکھانا، مزہ چکھانا۔ لو، تو یذیق مضارع کی کتنی علامتیں ہیں جی؟ 4۔ یہ، تے، الف اور نون۔ یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ، تے کا
तुम, अलिफ का मैं और नून का हम। तो यजूकू युजीकू वो छिकाता है, तुजीकू तुम चखाते, उजीकू और नुजीकू हम चखाते, तो यहाँ पे हम नून है, हम। नुजीकू सुम्मा है तो इसका मतलब है छकाते नहीं करेंगे बल्कि चखाएंगे, हम चखाएंगे। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि इस्म के साथ ज़मीर आए मिलकर, जैसे मर्जिउहुम था, इस्म के साथ ज़मीर आई तो वो कौन सी कंपोजिशन बनी जी? इस्म के साथ ज़मीर आई, मुरक्कब इजाफी बन गया, मुजाफ मुजाफ इलैह। लेकिन जब फेल के साथ ज़मीर आती है मिलके तो वो क्या होती है? वो ज़मीर मफूल बन जाती है। ठीक है जी। मफूल का तर्जुमा आमतौर पे उर्दू में को किया जाता है। नुज़ीकु हम चखाएंगे, हम उनको, फिर हम चखाएंगे उनको। क्या चीज चखाएंगे जी? अब इस नुज़ीकु के कितने मफूल होते हैं? दो। जैसे जाअला के कितने मफूल होते हैं? दो। उसने बनाया, किस चीज को बनाया जी? प्लास्टिक को। उसने प्लास्टिक को बनाया। तो आप अगला सवाल करेंगे उसने प्लास्टिक को क्या बनाया? दो मफूल। उसने प्लास्टिक को कुर्सी बना। इसी तरह जा का यज़ूकु, अज़ा का चखने में तो एक ही मफूल आएगा। किस चीज को चखा जी? रोटी चखी, सालन चखा, चीनी चखी, नमक चखा, क्या चखा? चखाने में कितने मफूल आएंगे? दो। किसको चखाया जी? फलां को। और अगला सवाल क्या होगा? क्या चखाया उसको? रोटी चखाई, क्या चीज? तो दूसरा मफूल यहाँ पे ढूंढने का क्या तरीका है? जिसके ऊपर जबर आ गई हालत नसब में। तो ये अब इन दो लफ्जों को अल अज़ाब शदीदा, ये कौन सा मुरक्कब है जी? ये मुरक्कब तौसीफी बन गया। पहला जो है ये मौसूफ है और दूसरी उसकी सिफ्त है। क्या निशानी है जी मुरक्कब इजाफी की? मुरक्कब तौसीफी की। इस्म की चार शक्लें होती हैं। नंबर एक कौन सी शक्ल है जी? हालत। नंबर दो जिन्स। नंबर तीन अदद। नंबर चार वसत। तो अब इनमें देख लेते हैं। अल अज़ाबा ये हालत नस्ब में है, मौसूफ, और शदीदा दोनों हालत नस्ब में हो गए। जिन्स के एतबार से अल अज़ाबा और शदीदा दोनों में मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जाती। तो ये क्या हो गया? दोनों मुज़क्कर हो गए जी। अल अदद अल अज़ाब शदीदा दोनों शक्ल से ही नजर आ रहा है क्या है? वाहिद हैं। और वसत के एतबार से अलिफ लाम और अलिफ लाम दोनों के साथ लग गया तो ये मारफा बन गए। तो ये दोनों जो हैं चारों शक्लों में बराबर हो गए। तो जब दो इस्म आपस में मिल के चारों शक्लों में बराबर हो जाएं तो वो कौन सा मुरक्कब बनता है? वो मुरक्कब तौसीफी बन जाता है। यानी एक ऐसा इस्म होता है जिसकी कोई सिफ्त बयान की जाती है। और मसलन कहें लंबा लड़का, जी सबज झंडा, सबज उसकी क्या है? सिफ्त है। रंग हो गया लेकिन सिफ्त ही है। कोई कहे कि बीमार बूढ़ा, तो बूढ़े के साथ सिफ्त क्या लगी? बीमारी की। लायक इंसान, इंसान के साथ सिफ्त क्या आ गई? लायक। तो ये सिफ्त आती है उसकी। तो इसका तर्जुमा अरबी में ऐसे होता है, उर्दू में वो भी मुरक्कब इजाफी की तरह सिफ्त पहले होती है। यानी उर्दू में कहेंगे लंबा लड़का, अरबी में क्या कहेंगे? अल वलदु तवील, अल वलदु तवीलु,
لمبا لڑکا، ولد پہلے آ گیا لڑکا اور لمبا بعد میں چلا گیا. عربی اور اردو میں یہ تھوڑا سا فرق ہے. انگلش میں ابھی اردو والا ہی حساب ہے. ٹال بوائے، اس میں بھی صفت پہلے آتی ہے. انگلش میں بھی صفت کیا ایڈجیکٹو پہلے آتا ہے، ناؤن اس کے بعد آئے. اردو میں بھی صفت پہلے آئے گی، موصوف بعد میں آئے گا. عربی میں پہلے موصوف آئے گا، صفت اس کے بعد آئے گی. تو العذاب الشدیدہ، کیا اس کو کیا چھکائیں گے جی؟ العذاب، عین زال بے، عذاب یعذب، کیا مطلب ہے جی؟ یعذب. کسی کو ایسی، یعنی بیسک تو یہ اس طرح ہوتا تھا کہ کسی کو پیاسا رکھ کے مارنا. عرب کا صحرا ہے، صحرا کے اندر جو آدمی رہے وہ جانتے ہیں وہاں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی؟ پانی. صحرا کے اندر شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے عرب کے اندر، تو وہاں اگر کسی کو پیاسا مار دیا جائے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی ہیں تو اس سے نکلا کیا ہے؟ پانی کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ تو پیاس کا ایک، اللہ تعالیٰ نے عرب کے اس ماحول میں، مکے میں جہاں شدید دھوپ تھی، تپتے ہوئے پہاڑ تھے، گرمی سے جان نکلتی تھی، وہاں جنت کو کیا کر کے پیش کیا؟ اور بار بار کیا آتا ہے؟ تجری من تحتہا الانہار، نہریں بہہ رہی ہیں پانی کی. تو ایک آدمی جہاں پہ پانی ہے ہی نہیں، مثلاً آپ سینٹرل پنجاب میں چلے جائیں جون جولائی کے مہینوں میں، تو وہاں پہ اگر صرف بادل ہی آ جائے نا سر کے اوپر، تھوڑی دن کے وقت سورج تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے، تو بندے کہتے ہیں کیا پانی کو نہیں. ہاں جی. تو جہاں پانی نہیں ہے، گرمی شدید ہے، پیاس سے لوگ مرتے ہیں، اس پیاس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عذاب کا تھا. عذاب یعنی کسی کو پیاسا رکھ کے اس کو سزا دیتی، پیاس بھی اس کے اندر موجود ہے. تو عذاب کیا ہے؟ یہاں پہ العذاب ہے نا، الف لام اس کے ساتھ آ گیا. تو یہ کون سا عذاب ہو گیا جی؟ خاص کر دیا نا. خاص عذاب کون سا ہے؟ آخرت کا عذاب ہے. اور شدید کس چیز کو کہتے ہیں؟ سخت کو کہتے ہیں، جو کسی چیز کو قبول نہ کرے. شدید کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو باہر سے کسی اتنا نرم نہ ہو کوئی چیز اس کے اندر گھس جائے، یا کوئی دبائے. مثلا آپ کے ہاتھ میں کوئی یہ اسپنج آ گیا، میں اس کو دباؤں تو کچھ نہ کچھ دب تو رہا ہے. شدید کیا ہے کہ جس کو میں دباؤں اور وہ دبے نہ، کوئی چیز قبول ہی نہ کرے. جیسے پتھر، تو اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا کر دیتے ہیں؟ سخت. تو نذیقہم العذاب الشدید، تو ہم انہیں سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اچھا، ایسے کیسے ہی چھکا دیں گے کہ کوئی کام بھی ہے اس کے پیچھے. یہ با جو ہے، با یہ کون سا ہے جی؟ سببیہ با ہے جی. اس سبب سے، بس سبب ما موصولہ جو کچھ. اب کانوں کا ترجمہ ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے دیکھ لیتے ہیں مضارع کو. یکفرون، کفرا. جیسے فلاح کسان کو کہتے ہیں، کافر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن حکیم نے کافر کا لفظ ایک خاص ٹرم میں کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ کسان. زمین کسان، ہل چلانے والے. کہاں پہ کیے؟ بیج جڑا چھپانے سے. کافر کا لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے یہ کسان کے لیے جو ہل چلا. کسان کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ جو بیج ہے اس کو چھپا دیتا ہے. تو کافر کے اندر ایک فطرت موجود ہے، لیکن وہ اپنی مجبوریوں، ہوس، لالچ، اس کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کو چھپا دیتا ہے. جیسے ابو جہل تھا. ابو جہل سے کسی نے پتہ کیا بھائی تمہیں کیا اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی 100% پتہ ہے. تو کیوں ایمان نہیں لے کے آ رہے؟ اس نے کہا شریکہ ہے.
ٹکر کے لوگ ہیں، برادریوں کی ٹکر ہے آپس میں. یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم دودھ پلاتے ہیں. یہ اور خدمتیں، ہم ان سے آگے، ہر کام میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. بنی ہاشم کے ساتھ ٹکر چل رہی ہے، تو اب انہوں نے کیا دیا، ہمیں نبی ہے، نبی تو ہم میں کوئی نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم لگ سکتے. ان کی چودراہٹ ماننے کے لیے تیار ہے، بنی ہاشم کی چودراہٹ ہم نہیں مان سکتے. تو بہت سی وجہ ہوتی ہیں جس وجہ سے آدمی اس چیز کو چھپا لیتا ہے. تو کفرا یکفرو، یہ کفر کس کفر کی بات ہو رہی ہے پتہ ہے؟ کانو ماضی استمراری، کرتے رہے ہیں. جو دنیا میں ایک کام مسلسل ہوتا رہا نا، اس کے لیے پھر کانو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ بما کفرو، جو انہوں نے کفر کیا اس سبب ان کو عذاب دیں گے. کانو یکفرونا، کفر کا مطلب ہے ایک دفعہ انہوں نے کفر کر دیا، لیکن یہاں پہ ایک عمل مسلسل ہوتا رہا ہے. تو یکفرونا، وہ مسلسل کفر کرتے رہے ہیں. یہاں کس چیز کو کفر کہا گیا پتہ؟ ایک جڑے جھوٹ بن، ہاں جی، جو اللہ کے بارے میں اللہ سے جو جھوٹی بات منسوخ کی ہے، اللہ نے اس کو کفر کہہ دی. یہ کفر، اس وجہ سے ان کو عذاب ہوگا. چلیں جی دیکھ لیتے ہیں اب اس کی تجوید کو. اچھا، متاعن، یہ مد اصلی ہو گیا. ان متاعن، آگے فے آ گیا. فے ہلکی ہے، فے ہلکی ہے جی نہیں، تو متاعن ہوگا یا متاعن ہوگا؟ تو یہ ناک سے پڑھنا ہے. متاعن فی الدنیا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ نون ساکن جو ہے دنیا کا، یہ ایکسیپشنز میں آتا ہے. دم دم یا نہیں پڑھنا، کیونکہ اس کے آگے یہ ہلکی نہیں ہے سر، یہ ملوم کے لیے یہ ایکسیپشن ہے. اس کو آپ نے دنیا پڑھنا ہے، دنیا، یہ اظہار کرنا ہے نون کا. متاع فی الدنیا، دنیا، دن یا، دن یا، یہ کا مخرج کل کیا بتایا تھا؟ ای، تالو، دنیا. ثم، سا کو کیسے ادا کرنا تھا؟ اف، اف، ٹھیک، سین کی سیٹی نہ نکلے. ثم، یہ ٹی ایچ کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ استعمال ہوتا ہے. ثم الینا، لئی کیا ہے؟ حرف لین ہے، حرف لین. لئی، الینا، الینا نہیں، الینا، الینا، نا کتنی حرکتیں ہو گئی؟ مد اصلی ہو گئے 2. مرجعہم، مر ایک، جی او ہم ایک ایک حرکت. مرجعہم، ثم، میم پہ کیا ہے؟ کتنی میمیں ہیں؟ 2. تو اس میں تھوڑا سا غنہ بھی ہوگا. ثم نذیقہم، نذیق، زی، زی کیا ہے جی؟ مد اصلی ہے 2. نذیقہم، نذیقہم، مل، آگے لام جو ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں. تو نذیقہم العذاب، زا مد اصلی کتنی حرکتیں ہو گئی؟ 2. نذیقہم، یہ کاف موٹا پڑھنا، پتلا پڑھ دیا تو کام جو ہے گڑبڑ ہو جائے. کیوں؟ ایک لفظ یہ لکھا ہوا ہے قلب، اور ایک لفظ لکھا ہوا ہے قلب. تو اس قلب کا کیا مطلب ہے؟ نقطوں والا دل، اور ایک کش والے کا کیا مطلب ہے؟ کتا. تو کوئی فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی بندہ کہے کہ انت قلبی، تو میرا دل ہے، اور کاف پتلا پڑھ دے تو مطلب ہو جائے گا کہ تو میرا کتا ہے. کتنی بڑی توہین ہوگی. تو یہ جو ہے پتلا اور موٹا پڑھے. ایک اور اب آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. زوئے اور زال اور زے اور زواد، اگر اس کو زواد پڑھے تو فرق کیا ہے؟ زلہ اور زلہ اور زلہ اور زلہ کو فرق ہے کیا؟
مطلب کیا ہے اس میں؟ مطلب میں فرق پڑے گا نا. کیا فرق پڑے گا؟ زل ویسے ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ. ذلہ کا مطلب ہے ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی. something has been done, happened. ذلہ. اچھا اس ذلہ کا کیا مطلب ہے؟ کمزور. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. طاقت میں کم تھے، کمزور تھے، اللہ نے بدر والے دن تب بھی آپ کی مدد کی. اچھا اس ذلہ کا کیا مطلب ہے؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو پھسلا دیا. اور ذلہ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پھسلانا، اور اس کا مطلب ہے گمراہی. تو ہو گیا کمزور، پھسلا، گمراہ ہوا صرف تجوید کی وجہ سے. ذل باریک منہ، تو ذل کیا مطلب ہو گیا؟ انتم اذلہ، کمزور. اچھا یہ ذلہ تھا، یہ ذلہ ہے. کون سا؟ وہ جو انتم اذلہ، تم کمزور تھے. جمع مسیح ابھی بتا. اچھا ذلہ منہ موٹا کر کے ذلہ، اس میں بھی سیٹی نہیں، زے میں سیٹی ہے. ذلہ. اور زواد جو ہے یہ داڑھ سے نکلتا ہے، داڑھ سے. ذلہ داڑھ کے ساتھ زبان لگانی ہے. ذلہ. تو اگر یہ آگے پیچھے ہو جائے تو مطلب کہاں چلا جاتا ہے؟ الٹ ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمت اللہ علیہ مطلب الٹ ہو گیا سجدہ صاحب ہے. اتنا آسان کام ہے. تو نذیقو، قاف کو کیا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. اور اس نذیقو نذیقہم، ہاں کہاں سے نکالیں؟ سینے. نذیقہم العذاب، عذاب دو حرکتیں، عذاب، لیکن با کہاں چلا جائے گا؟ شین میں چلا جائے گا. یہ عذاب جو ہے یہ قمری ہے عین، اور شین کیا ہے؟ شمسی. شمسی اور قمری حروف کا کیا فرق ہے؟ کوئی نہیں پتا. کمری جڑا پیچھے قمری ٹھنڈا، شمسی گرم. الف لام جب لکھتے ہیں نا کسی حرف کے ساتھ، اور آگے آ گیا، فرض کیا شمس، مثال کے لیے وہی لفظ لے لیتے ہیں، اور الف لام کے آگے آ گیا قمر، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ الشمس. الشمس نہیں پڑھیں گے، الشمس. ہاں جی. اور اس کو کیا پڑھیں گے؟ القمر نہیں پڑھیں گے بلکہ القمر پڑھیں گے. تو جن حروف کے ساتھ لام تعریف لکھتے ہوئے لام بولتا ہے وہ قمری ہیں، جن کے ساتھ لام نہیں بولتا وہ کیا ہے؟ شمسی. تو شدید شین ہی ہے نا، تو شمسی ہو گیا. تو العذاب، نذیقہم العذاب، عین قمری ہے. نذیقہم لام بول پڑا، نذیقہم العذاب، بل شدید نہیں ہوگا، عذاب والشدید دی، یہ بھی مد اصلی. العذاب الشدید بما، ببی ایک اور ما دو حرکتیں، کا دو حرکتیں، نو دو، مد اصلی. یکفرون، اب اس قاف میں، اس قاف کا قلقلہ نہیں کرنا. یکفرون، جبکہ اگر دوسرا قاف ہوتا تو اس کا کیا تھا؟ قلقلہ تھا. یکفرون، یکفرون. تو یکفرون، فو ایک حرکت ہے، اور رو گو کی حرکتیں دو ہیں، لیکن یہاں آیت ختم ہو گئی تو نون ساکن ہو گیا، تو یہ کتنی ہو گئی؟ عارض سکون 5. بما کانوا یکفرون. کل ایک سوال بھی آیا تھا سر جی، ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا. سوال یہ تھا کہ لام کی جتنی آتے بنتے ہیں اگر مہربانی کریں. لام کیا مطلب ہے؟ اچھا جو عربی میں لام استعمال ہوتا ہے، جی جی،
ٹائم مجھے دیکھنے دیں، شارٹ بتا دیتے ہیں کتنا ٹائم ہوگا. کل بتا چلیں ایک ہی بات بتا دیتے ہیں جی. کیونکہ ان کا لام کو 4-5 نام بنتے ہیں نا، 8-9 قسمیں ہیں جی. تو آج نام کی میرے خیال سے جو کل 10 دن نہیں، میں اس کی زیادہ نہیں جاتا. جیسے لام جر ہے، اسم کے ساتھ آتا ہے مل کے للہ لرسول، ایک لام جر یعنی اسم کے ساتھ آ جاتے ہیں للہ للذی وغیرہ. اچھا، ایک لام تعلیل جو آتا ہے اسم فعل کے ساتھ، وہ کیا کر دیتا ہے؟ منسوب کر دیتا ہے فعل کو. فعل کو کیسے منسوب کرتا ہے؟ ہاں؟ مثلا آخر یکفرون نا، یکفرون اگر ہوتا کہ وہ تاکہ وہ کفر کریں تو پھر کیا ہوتا؟ لیکفروا، نون اس کا کدھر چلا جاتا؟ اڑ جاتا. تو یہ ایک لام تعلیل ہے. اچھا، ایک ہے لام تعریف، یہ جو الف لام کی شکل میں العذاب الشدید کے سامنے آیا ہوا ہے، اسم کے ساتھ اس کو معرفہ بنانے کے لیے لام تعریف آ جاتا ہے. اچھا، لام مزاحل کا ہے ایک، جس کو لام لازم بھی ہم کہتے ہیں. لام مزاحل تو کسی اسم کے ساتھ یعنی شروع میں آ جاتا ہے، جیسے یہاں پہ آ جائے لنذیقنہم، یقیناً لازماً ہم یہ کام جو ہے وہ کر کے رہیں گے، نون مشدد کے ساتھ آ جاتا ہے لام مزال کا یا لازم وغیرہ. اچھا، ایک لام امر ہے، یہ عام طور پہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، یعنی کہ ان کو چاہیے کہ وہ یہ کام کریں. جیسے یہ رمضان کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں آتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ساما، اس نے روزہ رکھا، یصوم وہ روزہ رکھتا ہے. اب ہم نے اس کو کرنا ہے کہ وہ روزہ رکھے. یصوم، یہ لام آ گیا خاموش ہو گئے. یصوم تھا نا، یصوم. اس لام امر نے کیا کیا؟ اس کی میم کی حرکت اڑا کے اس کو مجزوم کر دیا. اب یہ دونوں مجزوم ہو گئے، واو اور بھی میم بھی. تو اب اگر دو ساکن ہو جائے کہ اسم کے اندر، تو ایک غریب نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ چلے جانا ہوتا ہے. تو اس میں سے کون جائے گا؟ کمزور جائے گا واو. تو فلیصم ہو، تو اس کو چاہیے. یہ جو لام ہے یہ لام امر ہے، ٹھیک ہے. ایک کو لام ابتدا بھی کہتے ہیں، ولا لا دار الاخرہ، اس کو لام ابتدا کہتے ہیں، یعنی کسی بات کا آغاز کرنے کے لیے. لا دار الاخرۃ خیر، لا دار، دار کا مطلب کیا ہے؟ گھر. لا دار الاخرہ، یہاں سے پتہ چلا کہ بات کا آغاز ہو رہا ہے. اور بھی ہیں، وقت ہوا تو انشاءاللہ اس پہ مزید بھی ہیں. اتنے پکے مولوی دسم کون رکھ دینا لیکچر. نہیں کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 9 ہے. اچھا، اچھا ایک نہیں، ابھی آ جائے گا جی، 1 منٹ. کوئی نہ کوئی میرے ذہن میں اب نہیں بھی ہوتا. کافی ساری اس کی 9 یعنی تقریباً 9 یا 10 قسمیں ہوتی ہیں اس کی. تو چلیں آپ پڑھ لیتے ہیں اس کو. آج کی چھٹی، کل سے ویسے آج یہ رکوع ختم ہو گیا ہے، اور کل سے انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اللہ کا لام پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع
فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي امورنا وفي امرنا هذا. اللهم يسر لنا هذا الامر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.